جو ثالثی کا کردار ادا کرنے کی بات کر رہا ہے وہ محض آپ کو لگتا ہے کہ صرف اپنی اس علاقے میں چودراہٹ کے لیے ہے یا وہ کر سکتا ہے یہ کردار؟ امریکہ کا زعم یہ ہے کہ میں بڑی طاقت ہوں اور میں ابھی حالانکہ وہ اب ایک محوری قوت نہیں رہا ہے. اب تو چین، رشیا بہت لوگ آگے سامنے آ گئے ہیں، نئی نئی تنظیمیں وجود میں آ گئی ہیں، برکس وجود میں آ گیا ہے، ایک ورلڈ بینک کے مقابلے میں چائنا کا بینک وجود میں آ گیا ہے، اور ون بیلٹ ون روڈ کی پالیسی کے تحت پوری دنیا کے ساتھ معیشت اور ان کے ساتھ رابطے اور سڑکیں، ان کے جال بچھانے کی ساری چیزیں جو ہیں اس وقت دنیا میں آ رہی ہیں، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ آنے والے مستقبل کو تبدیل کریں گی. اور خاص طور پر یہ جو پانی کا مسئلہ ہے وہ اب دوبارہ ایجنڈے پہ آئے گا، اثر نو آئے گا، اور پاکستان کو ایک مضبوط موقف کے ساتھ میز پہ بیٹھنا ہوگا. آپ نہیں سمجھتے کہ ہندوستان اس کی کوشش کر رہا تھا اور بارہا اس نے کی پچھلے 4-5 برسوں کے اندر کہ سنتاس کے معاہدے کو جو ہے دوبارہ سے دیکھا جائے، اور پہلگام کے بعد وہ اس پوزیشن پہ آ گیا کہ اس کے اوپر بات کرے؟ اب اگر یو این میں جاتی ہے بات یا امریکہ ثالثی کراتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا حق ماننا چاہیے. ہم نے سنتاس میں پہلے ہی 3 دریا ان کو دیے تھے، کیا اس کے اوپر اس کو ری نیگوشیٹ ہم اپنے نظر سے کریں گے اور وہ اپنی نظر سے کریں گے تو حالات پھر بگڑ بھی سکتے ہیں؟ اس پر میں سردست کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں اب اس پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن بہرحال پاکستان کو اس پر غور کرنا ہوگا. اور پانی کے حوالے سے ہندوستان جو روز روز ہمارا پانی روکتا ہے، ہمیں پانی روکنے کی دھمکیاں دیتا ہے، اس سے مستقل طور پر جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لانے ہوگی ان کو. یہ پاکستان کو اپنی بطور ریاست اپنی تبدیلی لانا پڑے گی. اور اس میں چین کا کردار، کیونکہ اگر وہ ہمارا روکتا ہے تو چین بھی تو اپر سائڈ کے اوپر ہے، اور پھر اس پوری جنگ کے اندر چین نے ہمارا بے پناہ ان کا کردار ہے. تو ہم کس طرح سے خطے کے اندر پاکستان اور چین کا جو تعلق ہے وہ ایک نئی صف بندی کی صورت آپ کو لگتا ہے نظر آ رہا ہے؟ انڈیا نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے چائنا اور پاکستان کو اسٹریٹجیکلی ایک کر دیا ہے، کیونکہ چائنا نے سرحدات کا تنازع انڈیا نے سرحدات کا معاملہ چائنا کے ساتھ بھی چھیڑا. جی، سرحدات کا معاملہ اس کا پاکستان کے ساتھ بھی ہے، خاص طور پر کشمیر کے سرحدات کے حوالے سے. تو یہ ساری مشکلیں جو ہیں وہ اس نے خود اپنی طرف سے چین اور پاکستان کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر قرار دے دیا ہے. امریکہ اس وقت پریشان ہے کیونکہ امریکہ جو ہے ماضی میں وہ یہ کہہ چکا ہے کہ انڈیا میرا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ظاہر ہے کہ اس کی نظر میں وہ انڈیا کو چائنا کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، اور اس حوالے سے اس کو ایک مدد فراہم کرنا. پھر پاکستان کو انہوں نے فرینڈ کہا، اس کو اسٹریٹجک پارٹنر کہا. جی تو فرق تو آ گیا ظاہر ہے. جی تو اس وقت اب اس کی سوچ تبدیل ہے. وہ فلسطین کے بارے میں بھی سوچ تبدیل کرے گا، وہ کشمیر کے بارے میں بھی سوچ تبدیل کرے گا، اس خطے کے بارے میں بھی اپنی سوچ تبدیل کرے گا، اور سرنو نئی پالیسیوں کی طرف متوجہ ہوگا. پرانا روب داب اور پرانے سلسلے اور پرانی سوچ اب آگے نہیں بڑھ سکے گی. اور اس میں کشمیر کی آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، کشمیر کے حوالے سے سینٹر سٹیج پہ آنا، حکومت کی جو اب تک کی اسٹریٹجی ہے وہ آپ کو مناسب لگ رہی ہے؟ کیونکہ مولانا حزب اختلاف کی طرف سے ہمیں، یعنی پی ٹی آئی ہے، آپ ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس مسئلے کے اوپر وہ اس کو کس طرح سے گائیڈ کریں، شیڈو کیبنٹ کے طور پہ شیڈو گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں، مگر آپ نے کچھ تجاویز اس میں رکھی ہیں سامنے. دنیا میں اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں نہیں ہوتی. جی انفارچونیٹلی پاکستان میں کچھ معلوم نہیں اگلے پھر کون آتا ہے. جی جہاں تک ہے افغانستان کا مسئلہ، تاریخی اعتبار سے پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہیں. جی، اور ایک دوسرے پر بہت سے معاملات میں ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ اب ڈیورنڈ لائن ہے یا پاک افغان بارڈر ہے، ہم تو بارڈر کہتے ہیں، وہ ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں. اس پر پوری پشتون قوم آباد ہے، اور ایک ہی برادری، ایک ہی خاندان، آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے. بالکل. تو اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا.
پھر ہمیں بہت سے حوالوں سے دیکھنا ہوگا